اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام کی دعا کا ذکر کریں گے۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے حق دکھائیں تاکہ میں اس تک پہنچ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ جب میں حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں اور رکوع و سجود میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، تجھے اپنے عبد کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرے خطا کارشیوں کو بخش دے۔ جب میں نے یہ دعا سنی تو جلدی سے واپس ہوا تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کروں۔ جب یہاں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں مصروف پایا اور وہ یوں بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے تھے، اے معبود، تجھے اپنے عبد خاص علی بن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ میرے گناہ گار امتیوں کو بخش دے۔ جب میں نے یہ دعا سنی تو حیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہونے لگا۔ اتنے میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور میری طرف دیکھ کر فرمایا، ابن مسعود، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر رہے ہو اور ہماری منزلت میں شک کر رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یا نبی اللہ، ایسا ہرگز نہیں، لیکن اے میرے آقا، جب میں نے علی علیہ السلام کو آپ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کو علی علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گیا اور سوچنے لگا، آپ دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت کون رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند مسعود، سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور علی علیہ السلام کو اپنے نور عظمت سے باقی مخلوق کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے خلق کیا، جبکہ اس وقت نہ کوئی اس کی تسبیح کرنے والا تھا نہ تقدیس۔ پھر میرے نور سے آسمان اور زمین کو خلق کیا اور نور علی علیہ السلام سے عرش و کرسی کو خلق کیا۔ خدا کی قسم، میں آسمانوں اور زمین سے افضل ہوں اور علی علیہ السلام عرش و کرسی سے اجل و رفع ہیں۔ پھر نور حسن علیہ السلام سے لوح و قلم پیدا کیا، نور حسین علیہ السلام سے جنت اور حور العین کو خلق فرمایا۔ بس حسن علیہ السلام لوح و قلم سے افضل ہیں اور حسین علیہ السلام جنت و حور العین سے افضل و برتر ہیں۔ پھر تمام کائنات کو تاریکی کے پردے میں ڈھانپ لیا۔ ملائکہ نے بارگاہ خداوندی میں اس تاریکی سے نجات پانے کی استعداد کی تو خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک روح مقدس اور ایک نور کو خلق کیا۔ پھر اس روح کو نور کے ساتھ ملا دیا اور اسے اپنے عرش کے سامنے کھڑا کیا تو اس نے تمام کائنات کو منور اور روشن کر دیا۔ جانتے ہو وہ نور جس نے کائنات کو منور کیا، وہ نور کس کا تھا؟ وہ نور میری دختر نیک اختر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور تھا، اس لیے سیدہ کا نام زہرا ہے۔ اے ابن مسعود، جب روز قیامت ہوگا، خداوند قدوس مجھے اور علی علیہ السلام کو حکم دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، تم جسے چاہو جنت میں بھیجو اور جسے چاہو جہنم میں داخل کرو،
اور اس قول خداوندی کے معنی ہیں۔ بس جو میری نبوت کے منکر ہیں وہ کفار ہیں، جو علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کے منکر ہیں وہ عنید ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔